دریائے دجلہ کے دونوں کناروں پر آباد الف لیلہ کی شہرزاد کا شہر بغداد، خلیفہ ہارون رشید کا دارالترجمہ کا شہر، جہاں کتابیں لکھنے والوں کو ان کی کتابیں تول کر بطور سونا معاوضہ دیا جاتا تھا۔ یہ کہانی ہے دلکشاں مسجدوں، وسیع کتب خانوں، عالیشان محلات، سرسبز باغات اور علم افروز مدرسوں کے شہر بغداد کا۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی اور اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی تو اس وقت شام، ایران، عراق اور مصر تاریکی اور جہالت میں ڈوبا تھا، لہٰذا مدینہ سے پھوٹتی ہوئی نور و ہدایت ان علاقوں میں بھی پڑی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک مدینہ اسلام کا دارالخلافہ رہا۔ اس دور تک عراق، ایران کے بے شمار تاریخی شہر فتح ہوئے اور یہاں اسلام کا پرچم لہرایا گیا، لیکن حضرت عمر کے بعد مسلمان حکومت و اقتدار کے لیے آپس میں ہی لڑ پڑے اور خلفائے راشدین کے بعد بنو امیہ نے بادشاہت قائم کر لی۔ انہوں نے پوری اسلامی ریاست کی قیادت اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ بنو امیہ نے دمشق کو اپنا دارالخلافہ بنایا اور 7 سالوں تک حکومت کی، لیکن عربوں کے قدیم اموی اور ہاشمی جھگڑے نے زور پکڑ رکھا تھا۔ دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کی شہادت، اجمیوں کے خلاف غلط پالیسیاں اور اولاد علی پر بنو امیہ کے مظالم کی وجہ سے ایران و عراق میں بغاوت پھوٹ پڑی۔ چنانچہ ابو العباس عبداللہ الصفا نے خلافت عباس کی بنیاد رکھی، جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 5ویں پشت میں پوتا تھا۔ الصفا نے امویوں کا قتل عام کیا اور اہل بیت اور اجمیوں کی حمایت کی۔ الصفا کے بعد بنو عباسیہ کے دوسرے سلطان المنصور کے زمانے میں خلافت مزید مضبوط ہو گئی، لہذا خلیفہ کسی ایسی سرزمین کی تلاش میں لگ گئے جہاں اسلام کے نئے دارالخلافہ کی بنیاد رکھی جائے۔ خلیفہ عراق میں دجلہ و فرات کے کنارے کسی زرخیز زمین کی تلاش میں تھے جو عرب کے ریگستان، صحرا اور بنجر زمینوں سے دور ہو، لہذا 145 ہجری میں المنصور نے دجلہ کے کنارے بغداد نامی سرزمین کو چنا اور یہاں اپنا تخت سجایا۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں قدیم زمانے میں بغ نامی دیوتا کی پوجا ہوا کرتی تھی، اس لیے اسے بغداد کہتے ہیں کہ جب خلیفہ منصور دارالخلافہ کی تلاش کرتا ہوا یہاں پہنچا تو اس وقت وہاں نستور فرقہ آباد تھے۔ یہاں کی مٹی دجلہ کے پانی کی وجہ سے زرخیز تھی، موسم گرما میں راتیں سرد اور موسم سرما میں خوشگوار ہوتی تھی۔ امام طبری بیان کرتے ہیں کہ خلیفہ جس وقت بغداد کے راہبوں سے ملا تو انہوں نے کہا کہ ہماری پرانی کتابوں میں ایک پیشن گوئی لکھی ہوئی ہے کہ کسی زمانے میں نہر فرات اور دریائے دجلہ کے درمیان ایک شخص جس کا نام مقلاس ہوگا ایک شہر آباد کرے گا۔ خلیفہ نے کہا واللہ مقلاس میں ہی ہوں، اور انہوں نے بتایا کہ ان کی دایا بچپن میں انہیں اسی نام سے پکارا کرتی تھی۔ بغداد وہ قدیم سرزمین تھا جہاں قدیم بابل کے کھنڈرات موجود تھے۔ یہ وہی قیمتی سرزمین تھی جہاں سکندر اعظم نے بھی ایک شہر آباد کرنے کا خواب دیکھا تھا، مگر وہ ناکام رہا۔ بغداد اس عظیم ریاست کا حصہ تھا جہاں کبھی نمرود، بخت نصر اور شداد کی بادشاہت ہوا کرتی تھی، لیکن سرزمین کا مالک اللہ ہے اور جس کو چاہتا ہے اسے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ خلیفہ المنصور نے اپنی ہاتھوں سے اس شہر کی بنیاد رکھی اور اپنے اعلیٰ افسروں کو شہر کے انتظامات اور تعمیرات کے کام سونپے۔ بس یہی وہ دور تھا جہاں سے مسلمانوں کی عظیم سنہرے دور کا آغاز ہوتا ہے اور بغداد اس دور کا مرکز بن کر سامنے آتا ہے۔ شہر بغداد کی بنیاد گول دائرے کی شکل میں رکھی گئی۔ بادشاہ کا محل اس کے بالکل وسط یعنی سینٹر میں تھا اور یوں یہ شہر ایک بڑا قلعہ معلوم ہوتا تھا۔ محل کے اوپر 80 ذرا اونچا ایک گنبد تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ گنبد شہر کا تاج، بغداد کی علامت اور خلافت عباسیہ کی یادگار تھی۔ بغداد ایک خوابوں کا طلسماتی شہر معلوم ہوتا تھا۔ شاہی محل کے ارد گرد سونے کے درخت تھے جس کے ڈالیوں پر سنہرے پرندوں کے نقش بنائے گئے تھے، ان میں جواہرات جڑے تھے۔ ایوان فردوسی کے چھتوں اور دیواروں پر لال و گوہر کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ بغداد کے کنارے دریائے دجلہ و فرات بہتا تھا۔ دریا کے دونوں کناروں پر میلوں تک آمنے سامنے محل بنے ہوئے تھے۔ دریا کے کنارے کنارے پانی کی سطح تک سنگ مرمر کی سیڑھیاں بنی ہوئی تھی۔ عباسی دور میں بغداد میں بے شمار عجائب گھر، ہسپتال، لائبریریاں اور مسجدیں تعمیر کی گئی تھیں۔ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے عراق میں ایک زندورد نامی شہر بسایا تھا اور آپ علیہ السلام کے حکم سے جنوں نے 5 آہن دروازے بنائے تھے جسے اس شہر کے چاروں طرف لگایا گیا تھا۔
उन दरवाज़ों की साख्त को देखकर ही मालूम होता था कि ये दरवाजे इंसानी हाथों के बने हुए नहीं हैं। खलीफा अल मंसूर ने ये आहनी दरवाजे लाकर बगदाद के दीवारों में लगा दिए थे। तबरी ने लिखा है कि 300 हिजरी तक ये दरवाजे वैसे ही मौजूद थे। बगदाद किसी अरबी दास्तानों का अफसानवी शहर मालूम होता था, जहाँ वस्त के दीवारों पर ऐसे गुंबद बने हुए थे जिन पर सोने का पानी फिरा हुआ था। शहर में गलियों का जाल बिछा हुआ था। हर एक चौक में मुख्तलिफ गलियों और बाजारों का रास्ता खुलता था। खलीफा हारून रशीद के दौर में बगदाद शहर की वही हैसियत थी जो 21वीं सदी में वाशिंगटन की है। ये शहर एक आलमी मरकज़ था जिसकी सरहदें हिंदुस्तान और तातार से बहरे ओकियानूस पर हस्पानिया की सरहदों तक फैली हुई थी। हारून रशीद के अहद में कुल मुल्क का खिराज आज के कुल हिसाब से 51 करोड़ 50 लाख रुपए माहाना था। चीन से लेकर रोम के हुक्मरां खलीफा अब्बासिया को खिराज देते थे। शहर बगदाद दौलत और सरवत से माला माल था। शहर की कुल आबादी 10 लाख से ज़ायद थी, जो उस वक्त की दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर था। बगदाद की खुशगवार आबो हवा, दजला की रवानी में कश्तियों का सैर, बागों की रंगीनी और सूरज तुलू गुरूब के दिलरुबा मंजर ने बगदाद शहर को अलिफ लैला का शहर बना दिया था। बगदाद इल्म फ़नून का सबसे बड़ा मरकज़ था, जहां खलीफा ने बैतुल हिकमत कायम किया था, जिसने बगदाद की तारीख में 4 चांद लगा दिए थे। बैतुल हिकमत ने दुनिया भर के साइंसदानों को अपनी तरफ मतवज्जा किया। उस ज़माने में मुसलमान, यहूदी और मसीही दानिश्वर सभी को वहाँ तालीम और तहकीक की इजाज़त थी। किताबों की तादाद के लिहाज से बैतुल हिकमत का मवाजना आज लंदन के ब्रिटिश लाइब्रेरी या पेरिस के बिब्लियोटेक हिस्टोरिकल लाइब्रेरी से किया जा सकता है। बैतुल हिकमत में साइंस के बेशुमार शाखों पर 24 घंटे तहकीक जारी रहता था और बेशुमार पुरअसरार उलूम को भी यहाँ अहमियत हासिल थी। ये उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। इस्लामी किताबों के अलावा साइंस, जोग्राफिया, तिब, तारीख, कीमिया, गर्स के हर मौजू पर किताबें मौजूद थी। यहाँ असातिज़ा और तालिबे इल्मों ने यूनानी फ़लसफ़ियों की किताबों का तर्जुमा किया, जिनमें अरस्तू, अफलातून, फीसागोरस और पैदगर की किताबें शामिल थी। यही किताबें जो बगदाद में लिखी गई कई सौ सालों बाद यूरोप पहुंची और इसकी तरक्की का ज़माना शुरू हो गया। बगदाद एक ऐसा शहर था जहां आलिमों की बहुत इज्जत की जाती थी। अहले इल्म को इतनी इज्जत दी जाती जितना आजकल सियासतदानों को दी जाती है। ये शहर फ़िक़ह हनफी और फ़िक़ह हम्बली का घर था। मशहूर है कि अगर कोई बगदाद में नई किताब लिखता या तर्जुमा करता तो खलीफा की तरफ से उस किताब की वज़न के बराबर सोना और जवाहिरात उस शख्स को इनाम के तौर पर दिया जाता था। बगदाद ने दुनिया को अजीम साइंसदानों, आलिमों और अदीबों से नवाजा। अरबी और फ़ारसी के मशहूर शायर बगदाद में पैदा होने लगे। इल्म कीमिया का बानी जाबिर बिन हयान, अलजिब्रा के बानी अल खवारज़मी, इसी तरह मशहूर मुफक्किर इमाम गज़ाली, तारीख़दां तबरी और कई बड़ी शख्सियात बगदाद के इसी सुनहरे दौर के देन थे। शहर बगदाद की शानदार इंतज़ामात, इल्मी शौक़ व ज़ौक़, दौलत व सरवत और अज़ीमुश्शान रुतबा देखकर इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि अगर तुमने बगदाद नहीं देखा तो फिर तुमने दुनिया नहीं देखी और ना ही शानदार लोग देखे। अबू बकर अय्यास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस्लाम बगदाद में है और ये शहर शिकारी है जो इल्म फ़न के माहिरीन का शिकार करता है, और जिसने ये शहर नहीं देखा उसने दुनिया नहीं देखी। अबुल कासिम दिलमी ने लिखा है कि बगदाद ज़मीन की जन्नत, सलामती का शहर और इस्लाम का गुंबद है। ये इराक़ की आँख, खूबियों का मजमुआ, दानाइयों का सरचश्मा और यहाँ हर फ़न में माहिरीन मौजूद है। दौलत की फरावानी और अल्लाह की तरफ से दी गई बेशुमार नेमतों ने बगदाद को खूब तरक्की दी, लेकिन इन नेमत और दौलत ने बगदाद को वो तमाम चीज़ें भी सिखा दी जिसका इस्लाम सख्त मुखालिफ था। हराम मशरूब को बादशाह और उमरा ने हलाल कर लिया। हारून और मामून के दौर में ऐसो अय्याशी की महफिल का दौर चलने लगा। अहले बगदाद ने दिल बहलाने के तमाम सामान मुहैया कर लिए, ख्वाह वो दीन इस्लाम के खिलाफ ही क्यों ना हो। गली चौक चौराहों पर नाच गाने और रक्स की महफिलें सजने लगी। इंतज़ामात सल्तनत ऐश पसंद लोगों के हाथों में आ गई। खुद खलीफा के हरम में हर मुल्क की खूबसूरत तरीन लौंडियाँ और कनीज़ें जमा होती थीं। हुकूमती ख़जाने में सोने, चांदी और जवाहिरात का ढेर लगा होता था। शायर लिखता है कि बगदाद में एक हसीन खूबसूरत औरत खलीफा से लाखों दरहम हासिल कर लेती थी, जबकि फ़ौज के सिपाही दिन भर फाका करके रात को भूखे सो जाते थे। महल में हज़ारों फौलादी तलवारें और हथियार थे जिनको जंग खा रही थी। अहले बगदाद जिहाद का फ़लसफ़ा भूल चुके थे।
خلیفہ اور عمرہ کی ہر شام جام اور شطرنج میں ڈوبی رہتی تھی۔ خلافت عباسیہ اب خلفائے راشدین کا دستور العمل چھوڑ کر اپنے دنیاوی روش پر چل پڑے تھے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے اہل اسلام، تم لوگوں میں سے کوئی شخص جہاد ترک نہ کرے، کیونکہ کوئی قوم ایسی نہیں جو جہاد کو چھوڑ دیتی ہو اور اللہ پاک اسے ذلیل و خوار نہ کر دیتا ہو۔ لہذا جیسے بنی اسرائیل کی عیاشیوں اور نافرمانی کے سبب ان پر بخت نصر قہر الہی بن کر نازل ہوا تھا، بالکل اسی طرح بنو عباس کی عیاشیوں اور نافرمانیوں کے سبب منگول سے ایک آندھی بغداد کی طرف بڑھ رہی تھی۔ خان اعظم چنگیز خان کا بیٹا ہلاکو خان ہرات، بخارا، سمرقند جیسی شہروں پر قبضہ کر کے مسلمانوں کا قتل عام کر رہا تھا، اور منگولوں کا یہ لشکر اب بغداد کی جانب بڑھ رہا تھا۔ لیکن بغداد میں خلیفہ بے فکر ہو کر عیش پسند زندگی گزار رہے تھے، اور لوگ وہ کام کر رہے تھے جو آج کے مسلمان کر رہے ہیں۔ حنفی اور حنبلی مسلمان میں مناظرے اور تنازعات چل رہے تھے۔ اشری اور ماتریدی مسلک کے لوگوں کے درمیان اختلافات اور رسا کشی اپنے عروج پر تھا۔ شیعہ سنی کو کافر کہتے اور سنی شیعہ کو کافر کہتے۔ یہ سال 1258 عیسوی تھا اور خلافت عباسیہ خلیفہ المعتصم کے ہاتھ میں تھا، جو ایک خود پسند اور نااہل خلیفہ تھا۔ خلیفہ نے منگولوں کی دہشت اور ڈر کے مارے ہتھیار ڈال دیے اور شہر کے دروازے کھول دیے۔ شہر میں داخل ہوتے ہی منگولوں نے بے رحمی سے لوگوں کا قتل کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے خوب لوٹ مار کی۔ بچے اور عورتیں ہاتھوں میں قرآن اٹھائے باہر نکلے۔ ان منت سماجت کرنے والوں کو تہہ تیغ کر دیا گیا۔ وہ با پردہ اور نازک مزاج خواتین جنہوں نے کبھی ہجوم کی شکل تک نہیں دیکھی تھی، گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ ان کے ساتھ بدترین قسم کی بربریت کا مظاہرہ کیا گیا۔ 3 دنوں تک شہر کی گلیوں اور دجلہ کے پانی کا رنگ سرخ رہا۔ قتل و غارت، عصمت دری اور لوٹ مار کا سلسلہ کئی دنوں تک یوں ہی جاری رہا۔ محلات، مساجد اور یادگاروں کو مسمار کر دیا گیا، انہیں آگ لگا دی گئی اور سنہری گنبد کو تباہ کر دیا گیا۔ بغداد کی تباہی تاریخ کی المناک ترین داستانوں میں سے ایک ہے، جس کی مثال ملنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ بغداد کی تباہی صرف ایک شہر کی تباہی نہیں تھی، بلکہ یہ 1000 سالہ علم اور ثقافت کی تباہی تھی۔ مقبروں میں شیخوں، صوفیوں اور اماموں کی لاشیں کٹ کر بکھر گئی تھیں۔ کتابیں یا تو آگ میں پھینک دی گئیں یا دجلہ میں ڈبو دی گئیں۔ اس طرح 100 برس کی اکٹھا کی ہوئی علمی خزانے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو گئے۔ بغداد کی تباہی کے بعد دوبارہ تیموریوں، سلجوکیوں اور ترک عثمانیوں نے اسے آباد کرنا چاہا، لیکن پھر کبھی دوبارہ بغداد کی اس عظمت اور شاندار ماضی کو دنیا نے کبھی نہیں دیکھا جسے المنصور نے قائم کیا تھا۔ بغداد ایک خواب تھا جو ہم نے کسی زمانے میں دیکھا۔ یہ ایک فسانہ ہے جو ہم نے سنا، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا عروج صداقت اسلام کی دلیل ہے، اور ہمارا زوال ہمارے فخر کا باعث ہے، اور ہماری تباہی دنیا اسلام کے لیے ایک عبرت ہے۔